من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ہر قسم کی تحمیدات تسبیحات تحلیلات تقدیسات تمجیدات تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین ارحم الراحمین احسن الخالقین ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت،
بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، یہ دن جو ہم گزار رہے ہیں ایام تشریق کے دن ہے۔ آج 12 ذو الحجہ ہے، قربانی کے دن ہے، عید کے دن ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے، کھانے پینے کے دن ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی بلند کرنے کے دن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ قربانیاں جو ہم نے کی ہے، یہ عید ہم نے گزاری ہے، جس کو جو اللہ نے توفیق دی قربانیاں کی اور کچھ نے کرنی ہے، تو یہ قربانیاں ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ قربانیاں تو ہو گئی، لیکن ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیا جائے اور اپنا محاسبہ بھی کیا جائے کہ ان قربانیوں سے ہمیں حاصل کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو بڑے واضح انداز میں فرما دیا کہ ان جانوروں کے گوشت اور خون اللہ کو ہرگز نہیں پہنچیں گے، اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچے گا۔ اب میں اور آپ دیکھیں ہمارے پاس تقویٰ ہے بھی یا نہیں، کچھ اللہ کو ہماری طرف سے پہنچا بھی ہے یا نہیں۔ تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف، پرہیزگاری، یہ چیزیں اللہ کے ہاں پہنچنی ہیں، تو کیا ہے بھی یا نہیں، کچھ پہنچا بھی ہے یا نہیں، یا خالی جانوروں کی قربانی کی حد تک معاملہ ہے کہ ان کو ذبح کر دیا، جانوروں کو تڑپا دیا، خون بہا دیا اور خوب کھا پی لیا اور اسی میں یہ دن گزار دیے، اور غفلت اور سستی کی وہ جو چادریں پڑی ہوئی ہیں، جو چادریں اوڑھ رکھی ہیں، وہ سب اسی طرح ہے۔ اللہ کی نافرمانیاں، گناہ کے کام، اللہ کی عبادت سے منہ موڑنا، نمازوں میں سستیاں کرنا، یہ ساری چیزیں اسی طرح موجود ہیں۔ عزیز بھائیوں، آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دین اسلام در حقیقت قربانیوں ہی کا نام ہے۔ یہ قربانی ہمیں بہت ساری قربانیوں کا سبق دیتی ہے اور ان قربانیوں کی یاد دہانی کراتی ہے۔ یہ سارے کا سارا دین در حقیقت انسان سے قربانیاں مانگتا ہے، ہر معاملے میں، ہر چیز میں، ہر مسئلے میں۔ جب تک انسان قربانی نہ دے وہ دین پر عمل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ کہا کہنے والے نے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اسلام ہر معاملے میں قربانیوں کا تقاضا کرتا ہے۔ تقوی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ تقوی ان تمام قربانیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تقوی پرہیزگاری، جس کے دل میں تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر و خوف آ جائے، اسے کس قدر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر وہ آزاد نہیں رہتا، بے لگام نہیں رہتا کہ جو جی میں آئے اس طرح کر گزرے، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، بلکہ اس کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، التقی ملجم لا يفعل كل ما يريد۔ متقی انسان کو لگام ڈلی ہوئی ہوتی ہے، وہ سارے کام، ہر وہ کام نہیں کر سکتا جو وہ چاہتا ہے، جو اس کا دل کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ تقوی ایک لگام ہے، جس طرح جانور کو لگام ڈالی جاتی ہے، نکیل ڈالی جاتی ہے اس کو قابو میں کرنے کے لیے، اسی طرح یہ تقوی ایک لگام ہے، ایک نکیل ہے انسان کو قابو کرنے کے لیے، کہ انسان اس نکیل کے ذریعے اپنے آپ کو قابو کرے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو سنبھالے، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ تقوی کی لگام اور نکیل کیا ہمیں بھی ڈلی ہوئی ہے یا نہیں ڈلی ہوئی؟ یا ہم نے ساری لگامیں توڑ کر اپنے
اپنے آپ کو آزاد سمجھا ہے، جدھر مرضی چاہے بھاگتے پھرتے ہیں، جو مرضی چاہے کرتے پھرتے ہیں. نہیں عزیز بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی آخرت کو حاصل کرنے کے لیے جب تک اس دنیا کی قربانی نہ دی جائے آخرت کی زندگی حاصل نہیں ہو سکتی. اور اکثر لوگ اس قربانی میں ناکام ہیں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کو نظر انداز کر دیا، آخرت کو فراموش کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو بڑا پر رونق بنایا ہے، بڑی زیب و زینت رکھی ہے، بڑی آرائشیں رکھی ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. فرمایا زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے اس کے لیے زینت کا باعث بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے کون سب سے اچھا ہے. یہ زیب و زینت، یہ سجاوٹیں، یہ آرائشیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز و شاداب ہے، بڑی چاشنی ہے. ظاہری طور پر اس میں انسان کو ظاہری طور پر بڑی لذت نظر آتی ہے. فرمایا بڑی پر رونق ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں جانشین بنانے والا ہے. فَيَنظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تمہارا امتحان ہے. اب اس دنیا کی قربانی دینا آخرت کی خاطر، اس دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا آخرت کی لذتوں کی خاطر، اس دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑنا آخرت کے عیش و آرام کی خاطر، یہ اصل امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. کلا بل تحبون العاجلہ، فرمایا ہرگز نہیں، تمہاری جو خرابیاں ہیں، تم جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، تم جو اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے ہو، اس کا اصل سبب کیا ہے کہ تم دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو، دنیا کے پیچھے لگ کر یہ سارے کام کرتے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دیتا ہے. یہ ترک کرنے کا مطلب قربانی دینا ہے کہ وہ دنیا کے عیش و آرام کو ترک کر دیتا ہے. إِيَّاكَ وَالتَّنَعُمْ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِمِينَ. فرمایا ناز و نعم میں زندگی گزارنے سے بچو، نخروں والی زندگیاں گزارنے سے بچو. اللہ کے بندے ناز و نعم اور نخروں کے اندر زندگیاں نہیں گزارا کرتے ہیں. وہ تو اس دنیا کے اندر اتنی قربانیاں دیتے ہیں، ان کی ساری نظر آخرت پر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے یہ سبق دیا. آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے، کھجور کی چٹائی پر، اور پہلو پر نشان پڑے ہوئے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، آپ اجازت دیں تو ایک نرم بستر تیار کر دیں. آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا سروکار، ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت الشجرة ثم راح وترکها. میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی مانند ہوں جو درخت کے نیچے کچھ دیر سایہ حاصل کرنے کے لیے رکتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر آگے چل پڑتا ہے. یہی تربیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہوئی. ایک شخص سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آیا، بلکہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آیا، اور اس نے آ کے دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی ساز و سامان، کوئی خاص چیز نظر نہیں آ رہی. لگ ہی نہیں رہا کہ یہ گھر ہے، گھر کی جو ضروریات ہوتی ہیں، سامان ہوتا ہے، کچھ خاص دکھائی نہیں دے رہا. تو پوچھنے لگا کہ آپ کی منزل کہاں ہے، آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے. کہنے لگے میں تو ادھر ہی رہتا ہوں. وہ کہنے لگا یہاں تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا.
کہنے لگے اصل میں ہمارا ایک گھر ہے، ہم اس کی تیاری میں لگے ہیں اور اپنے اس گھر کو بنانے کے لیے یہاں کا جو ساز و سامان ہے وہاں بھیج رہے ہیں کہ وہ گھر ہمارا تیار ہو جائے۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ اشارہ جنت کی طرف ہے، کہ اصل گھر تو جنت میں ہے، اصل آرام عیش و عشرت تو جنت کی ہے اور اسی کو حاصل کرنا ہے، اس کی خاطر دنیا کی ہر چیز قربان ہے، اگر کچھ ملتا بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے رستے کے اندر خرچ کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن دنیا میں رہنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے۔ کہنے لگے بات یہ ہے ان صاحب البیت لا یدعنا فیہ، یہاں رہنے کے لیے جتنا کچھ بھی جمع کر لیا جائے، جو اس گھر کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے وہ ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گے، نہ جانے کب ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ اصل تو آخرت کی زندگی ہے، اصل وہ گھر ہے، یہ تو عارضی گھر ہے، اس کے لیے کچھ بھی کر لیا جائے اللہ نے یہاں رہنے تو نہیں دینا۔ انسان کا تو دل نہیں کرتا یہاں سے جانے کو، وہ تو جب گھر بناتا ہے اپنے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے بیچ میں، لیکن اللہ نے تو یہاں نہیں رہنے دینا، اللہ نے یہاں نہیں رہنے دینا، اللہ نے ایک نہ ایک دن بلا لینا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جس نے اس دنیا کے گھر کو ترجیح، دنیا کے گھر کو قربان کیا آخرت کے گھر پر اور آخرت کو ترجیح دی۔ یہ اتنی بنیادی بات ہے کہ آج بہت سارے جو نقصانات ہیں دنیا کی جھوٹی عزتوں کی خاطر، جھوٹی شہرتوں کی خاطر اور دنیا کی جھوٹی جو تمنائیں اور آرزویں ہیں ان کی خاطر نہ جانے کون کون سے گناہ کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب الدنیا اضر بالآخرہ، جو دنیا طلب کرے گا آخرت کا نقصان اٹھائے گا، ومن طلب الآخرہ اضر بالدنیا، اور جو آخرت طلب کرے گا وہ دنیا کا نقصان اٹھائے گا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں چیزیں طلب کرے اور کسی ایک چیز میں نقصان نہ ہو۔ اگر دنیا چاہیے، دنیا کو ترجیح دی ہے تو پھر آخرت کا نقصان ہے، آخرت کی قربانی دینی پڑے گی، اور اگر آخرت چاہیے، آخرت کو ترجیح دی ہے تو پھر دنیا کا نقصان اٹھانا پڑے گا، دنیا کی قربانی دینی پڑے گی۔ فَأَذِرُّوا بِالْفَانِ لِلْبَاقِي، فرمایا تم ختم ہو جانے والی چیز کا نقصان اٹھا لو باقی رہنے والی چیز کی خاطر۔ آج تو ہم الٹ کر رہے ہیں نا، ہم تو ختم ہونے والی چیز کی خاطر باقی رہنے والی آخرت کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، یہ تمہارے لیے بڑی خسارے کی بات ہے، ختم ہو جانے والی چیز کا نقصان اٹھا لو، یہ دنیا کا نقصان اٹھا لو، دنیا میں قربانیاں دے دو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو مقدم رکھو، آخرت کی خاطر وہ باقی رہنے والی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان سے مطلوب انہی قربانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے اللہ کی اطاعت میں جہاد کرتا ہے۔ جہاد قربانی کا نام ہے نا، اتنی بڑی قربانی ہوتی ہے تو اس جہاد کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاد بالنفس کے ساتھ، اپنے نفس سے اللہ کی اطاعت میں جہاد کرنا۔ کیا ہم یہ جہاد کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے یہ جہاد کیا؟ قربانیاں تو کر لی جانوروں کی، تو یہ قربانی کون دے گا؟ اپنے نفس سے اللہ کی اطاعت میں جہاد کون کرے گا؟ نہیں کیا، اسی لیے نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی، مسجد کی حاضری کی بھی توفیق نہیں ملتی ہمیں کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں۔ بڑی سخت باتیں ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے عید الاضحیٰ گزاری ہے، قربانیاں کی ہیں، آخر کب ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے گی؟ اسی طرح غفلتیں، وہی سارے طرز زندگی، رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، عیدیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، قربانی آئی گزر گئی، لیکن ہم کب بدلیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کون سی وہ چیز ہوگی جو ہمیں بدلے گی؟ اللہ نے یہ قرآن ہمیں عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں عطا فرمائے، اب ان کے بعد اور کون سی چیز چاہیے جس کی ہم مانیں اور جس کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو بدلیں؟
تو عزیز بھائیوں، یہ قربانی اللہ کی اطاعت میں نفس کے ساتھ جہاد. والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور خطاؤں کو ترک کر دیتا ہے، جو اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑتا ہے. یہ اصل ہجرت ہے. ہجرت کتنی بڑی قربانی کا نام ہے. انسان اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے، برادری کو چھوڑتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے اللہ کے دین کی خاطر. تو فرمایا اس ہجرت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو. افضل الہجرت ان تہجر ما کرہ ربک، افضل ترین ہجرت یہ ہے کہ جو چیزیں تمہارے رب کو ناپسند ہیں ان کو ترک کر دو، جو چیزیں تمہارے پروردگار کو، تمہارے خالق اور مالک کو پسند نہیں ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کو ترک کر دو. یہ قربانی ہے. اللہ کی نافرمانیاں اور گناہوں کے کام. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو. تمہیں بظاہر کتنی لذت یہ گناہوں کا معاملہ رکھا ہی ایسا گیا ہے، خوشنما بنا دیے گئے. فرمایا حفت النار بالشہوات، جہنم کو شہوات کے ذریعے سے ڈھانپ دیا گیا ہے. ایسی چیزیں جن کی طرف انسان مائل ہوتا ہے اس کو بظاہر بڑی لذیذ محسوس ہوتی ہے، بڑی پررونق محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ سب دھوکہ ہوتا ہے. بلکہ جب انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے جو تو تھوڑا بہت سکون ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، دل بے چین رہتا ہے. اس گناہ کے اندر لذت اور سکون ہو بھی کیسے کہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کر کے انسان اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے. ان اللہ یغار وغیرت اللہ ان یاتی المؤمن ما حرم اللہ، اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مومن وہ کام کرے جو اللہ نے اس پر حرام کیے ہیں. اسی طرح جو عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں وہ سب قربانیاں مانگتے ہیں. آپ نماز کو لے لیجیے، کتنی قربانی مانگتی ہے انسان سے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے مرد ہیں، ایسے لوگ ہیں اللہ کے پسندیدہ لوگ، اللہ کے محبوب لوگ، تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکات دینے سے غافل نہیں کرتی. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. نیند کی قربانی، فجر کی نماز اذان کے اندر کہہ دیا گیا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. ہم غور ہی نہیں کرتے، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. واحد ایک فجر کی اذان ہے جس میں ایک 2 دفعہ مؤذن اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صدا لگاتا ہے. نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. تو ہمیں تو نیند اچھی لگتی ہے نماز سے، اسی لیے تو اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. تو یہ قربانی تو نہ دی، پھر نیند کی قربانی. فجر کی نماز وہی پڑھ سکتا ہے جو قربانیاں دینے والا انسان ہے، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو، جو آخرت کو ترجیح دینے والا انسان ہے، وہ آئے گا فجر کی نماز میں، ہر چیز کو چھوڑ کے آئے گا. چاہے لمبی راتیں ہوں، سخت سردی کی راتیں ہوں، گرم بستر سے نکلنا پڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے، نماز مسجد میں آ کے ادا کرے گا. یہ قربانی ہے، یہ قربانی. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد، شیطان تم میں سے ایک کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے جب وہ سوتا ہے. ہر گرہ پر یہ منظر پڑتا ہے علیک لیل طویل فرقد، رات بڑی لمبی ہے، سو جاؤ. سلاتا ہے، وہ بھی سلاتا ہے، اور رات کو تو اتنی جلدی سلا دیتا ہے سارے اذکار گئے، وہ سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں وہ گئیں. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر بیٹھ کر دعائیں پڑھتے تھے اور 3 دفعہ
سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر پھونک کر پورے جسم پر یہ سارے اذکار گئے، وہ سلاتا ہے انسان کو اور کہتا ہے بڑی لمبی رات ہے، سو جاؤ، اور پھر انسان سوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اٹھ جائے فجر کی نماز کے وقت، یہاں حدیث میں خاص فجر کی نماز کے وقت کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے محدثین نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو تہجد میں، کتاب التہجد میں ذکر کیا ہے۔ انسان فجر سے بھی پہلے اٹھ جائے اللہ کی عبادت کے لیے، وہ وقت جب اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، رات کا آخری تہائی حصہ اس میں اٹھ جائے۔ فرمایا کہ اب آخری حد اٹھنے کی کیا ہے؟ فجر کی نماز، فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائے۔ تو فرمایا اگر اٹھ جائے اللہ کا ذکر کرے، ایک گرہ کھل گئی، وضو کر لے دوسری گرہ کھل گئی، نماز پڑھ لے تیسری گرہ کھل گئی، اور سارا دن حشاش بشاش اور بڑا چست، لیکن اگر سویا رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ کتنے سخت الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، فرمایا ورنہ پھر خبیث النفس اور انتہائی سست رہتا ہے۔ کیا حال ہوگا اس شخص کا جس کی یہ کیفیت ہو؟ اسے نیند کی قربانی نہ دے کر کتنا بڑا اپنا نقصان کیا ہے، سارا دن خراب کر لیا۔ ہم کہتے ہیں دن خراب کیوں گزرتا ہے؟ دن اس لیے خراب گزرتا ہے، فجر کی نماز سو کے گزارتے ہیں، اس لیے دن خراب گزرتا ہے۔ نقصانات ہوتے ہیں، یہ سب آزمائی ہوئی چیزیں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجیے، پرکھ لیجیے۔ ہمارا تو دھیان دین کی طرف ہے ہی نہیں، اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کی طرف کوئی توجہ ہے ہی نہیں۔ تو عزیز بھائیوں، یہ قربانیاں دیجیے آپ، یہ اصل قربانیاں ہیں جو ہم سے مطلوب ہیں۔ اسی طرح دیگر جو فرائض ہیں، ارکان ہیں، زکوٰۃ قربانی مانگتی ہے، مال سے محبت ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے ان محبتوں کا ذکر کیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، بڑے بڑے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، جانور، کھیتی باڑی، یہ دنیا کا مال و متاع انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ فطری محبت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے اس مال کی محبت پر، اور صرف زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ کئی مقامات پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا، فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، مال کو خرچ کرتا ہے اس کی محبت کے باوجود، محبت ہے دل میں مال سے، یہ نہیں کہ محبت نہیں ہے ادھر دے دیا ادھر نہیں، دل کرتا ہے اپنے پاس رکھوں، سنبھال کے رکھوں، کوٹھیاں بناؤں، بنگلے بناؤں اور دنیا کی عالی شان یہ آسائشیں حاصل کروں، لیکن ان سب کو قربان کر دیا آخرت پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر۔ مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو بھی دیتا ہے، یتیموں کو بھی دیتا ہے، مسکینوں کو بھی دیتا ہے، مسافروں پر بھی خرچ کرتا ہے، مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے، اور گردنیں آزاد کرنے میں، لوگوں کو آزادی دلانے چھڑانے میں، قید سے نجات دلانے میں یا قرضوں کے بوجھ سے آزاد کرنے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ تو یہ جتنے ارکان فرائض، حج ہے، روزہ ہے، سب قربانیاں مانگتے ہیں۔ روزے کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، انسان اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری خاطر چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے رکھا ہے، میں اسے اس روزے کا اجر دوں گا۔ صبر قربانی کا نام ہے، کتنا ضروری ہے صبر زندگی کے اندر، ہر معاملے میں بغیر قربانی کے صبر ہو سکتا ہے؟ صبر کا تو معنی ہی اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا، اللہ کی اطاعت پہ لگا کے رکھنا، گناہوں سے دور رکھنا،
کوئی مصیبت آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی دکھ اور غم آ گیا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اللہ کی قضا پہ راضی رہنا، کوئی جزا فضا نہیں، کوئی گلہ شکوہ نہیں، کوئی اظہار ناراضگی نہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، یہ صبر قربانی ہی کا دوسرا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرما دے کہ ہم ان قربانیوں کو سمجھیں، اور یہ جو قربانی ہم نے کی ہے یہ اصل میں انہی قربانیوں کی یاد دہانی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد جتنے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، چاہے وہ والدین کا حق ہو، چاہے وہ اہل و عیال کا حق ہو، چاہے وہ شوہر کا حق ہو، چاہے پڑوسیوں کا ہو، عزیز و اقربا رشتہ داروں کا ہو، ہر حق کی ادائیگی بغیر قربانی دیے نہیں ہو سکتی ہے۔ والدین کا حق اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے جب انسان اپنے والدین کی خاطر اپنے جذبات کی، اپنے آرام کی اور اپنے مال و دولت کی قربانی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطع والدیک وان امراک ان تخرج من دنیاک، اپنے والدین کی بات مانو اگرچہ وہ تمہیں حکم دے کہ اپنی دنیا سے نکل جاؤ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری۔ ولا تقل لهما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کہو، ولا تنہرهما، ان کو ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، وقل لهما قولا کریما، اور ان کے آگے بڑی نرم اور بڑی عزت والی اچھی بات کرو۔ تو یہ سب قربانیاں مانگتی ہے۔ گھروں میں آپس میں میاں بیوی کا جو مسئلہ ہے، یہ رشتہ بغیر قربانیوں کے چل سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس میں بہت ساری قربانی ایک مرد کو دینی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مومنہ عورت کو نہ چھوڑے، ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، اگر ایک عادت اچھی نہیں لگتی تو دوسری عادتیں اچھی لگیں گی۔ اسی طرح بیوی کو قربانیاں دینی پڑتی ہے اپنے شوہر کی خاطر۔ ہاں اگر کہیں کوئی بات خلاف شریعت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دینے والی ہے، وہ تو نہیں مانی جائے گی۔ لیکن شوہر کے معاملے میں اپنے آرام کو شوہر کے آرام پر ترجیح دینا، یہ سب قربانیوں کا نام۔ اور اگر قربانیاں نہ دی جائیں تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے کے اکثر گھروں میں ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، طلاقیں ہیں، اور نہ جانے حتیٰ کہ خاندان آپس میں بچھڑ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے جانی دشمن تک بن جاتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اسی طرح عزیز و اقربا کا معاملہ ہے، صلہ رحمی، یہ صلہ رحمی بھی در حقیقت قربانیوں ہی کا دوسرا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمه وصلها، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو مکافات پہ چلتا ہے، برابر سرابر، بڑے فخر سے کہتے ہیں جو ہم سے ملتا ہے اسے ملیں گے، جو ہم سے نہیں ملتا اسے نہیں ملیں گے، جو ہمارے گھر کچھ بھجواتا ہے ہم اس کے گھر بھجوائیں گے، اور جو نہیں بھجواتا ہم بھی نہیں بھجوائیں گے۔ یہ صلہ رحمی تو نہیں ہے۔ فرمایا برابر سرابر چلنے والا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب رشتہ داری توڑی جائے تو وہ اس کو جوڑے، یہ صلہ رحمی ہے۔ بلوا ارحامکم ولو بالسلام، فرمایا اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھو چاہے سلام کے ذریعے سے ہی۔ بعض دفعہ کسی کا شر اتنا پھیلا ہوتا ہے کہ اس سے بچنا، اس سے دور رہے بغیر ممکن نہیں ہوتا، تو آخری حد جو شریعت نے مقرر کی ہے وہ یہ ہے بلوا ارحامکم ولو بالسلام، اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھو اگرچہ سلام ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں، حسن اخلاق
حسن اخلاق بھی قربانیوں ہی کا نام. اچھا اخلاق، اچھی عادات، اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرنا. حسن اخلاق میں اساس عفو، درگزر، تحمل، برداشت، بردباری، نرمی، یہ ساری چیزیں انسان سے قربانیاں مانگتی. لڑائی جھگڑے سے بچنا، حتیٰ کہ اپنے حق ہی کو کیوں نہ چھوڑنا پڑ جائے، کتنی بڑی قربانی، کتنی بڑی قربانی. فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے اطراف میں اس شخص کو ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. لمن ترک المراء وان کان محقا، جو جھگڑنا چھوڑ دے اگرچہ حقداری کیوں نہ ہو، حق رکھتا ہے وہ جھگڑنے کا لیکن وہ قربانی دے دیتا ہے اللہ کی خاطر اور جھگڑا نہیں کرتا. کوئی گالی گلوچ کرے، کوئی برا کہے، کوئی تان و تشنیع کا نشانہ بنائے، کوئی عیب اچھالے، اگرچہ وہ عیب انسان کے اندر موجود ہی کیوں نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب اور خامی موجود ہے تو اس کو خوب اچھالا جائے اور جگہ جگہ اس کو ذکر کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ. اگر کوئی آدمی تمہیں گالی دے اور تمہیں عار دلائے اس چیز کے ذریعے سے جو تمہارے بارے میں وہ جانتا ہے، تمہاری کوئی ایسی کمزوری، تمہاری کوئی ایسی خامی اس کے علم میں ہے اور وہ اس کے ذریعے سے تمہیں عار دلاتا ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے، تم نے بھی اس کے عیبوں کو ذکر کرنا ہے؟ نہیں. فلا تعیرہ بما تعلم فیہ، تم جو اس کے بارے میں جانتے ہو اس کے ذریعے سے اس کو عار نہ دلاؤ. صبر کرو، برداشت کرو. فإنما وبال ذلك علیہ، اس سب کا وبال اسی کے اوپر ہوگا. آپ نے تو اس چیز کو بھی پسند نہیں کیا کہ وہ گالیاں دے اور جواب میں اس کو کچھ کہا جائے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب ایک شخص نے گالیاں دی اور وہ خاموش رہے، آپ پاس کھڑے مسکرا رہے، سیدنا ابوبکر، اور اس مسکرانے میں بھی بڑی حکمت ہے. عام طور پر کسی کو گالی دی جائے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب وہ شخص حد سے بڑا تھوڑی سی بات کا جواب دے دیا، آپ وہاں سے چل دیے، آپ وہاں سے چل دیے، پیچھے پیچھے گئے کہ آپ کیوں چل دیے؟ وہ جواب دے، وہ اتنی گالیاں دے رہا تھا، جب حد سے بڑھ گیا تو پھر میں نے تھوڑا سا اس کو کہہ دیا تاکہ وہ خاموش ہو جائے. فرمایا ابوبکر انہ کان معک ملک یرد عنک، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا تمہارے ساتھ فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، تمہیں جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں. جب تم نے اس کو جواب دیا تو پھر شیطان آ گیا. فلم اکن لاقعد مع الشیطان، تو میں شیطان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا. اور آپ دیکھیں اکثر لڑائی جھگڑا جو بڑھتا ہے وہ جواب دینے پہ بڑھتا ہے. اگر ایک شخص خاموش ہو جائے، اگلا جو مرضی بولتا رہے، بات وہی جو رہ جاتی ہے. لیکن اگر اگلا بھی جواب دینا شروع کر دے، اور کئی لوگ کو اس جواب دینے کو فرض سمجھتے ہیں، بلکہ بڑھ چڑھ کر جواب دینے کو فرض سمجھتے ہیں کہ اگر ذرا سی بات کسی نے کہہ دی تو آگے اس کو پتھر کا جواب اینٹ سے دینا ہے. عزیز بھائیو، پھر یہ دین پر عمل تو نہیں ہے. ہمارے دین کی جو سنہری تعلیمات ہے وہ یہ تو نہیں ہے. تو ہمارا دین ہر معاملے میں ہمیں قربانیاں سکھاتا ہے. ہم دین جس پہلو کا بھی ذکر کریں، جس عمل کا بھی ذکر کریں، وہاں قربانیاں ہمیں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما دے کہ ہم نے عید الاضحیٰ گزاری ہے، قربانیوں کی عید گزاری ہے، تو قربانیاں کی ہیں، ساتھ ساتھ جو قربانیاں ہم سے مطلوب ہیں ہم بھی قربانیاں دیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے. وہ اصل منزل ہے، وہ اصل ٹھکانہ ہے. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، تو خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر یہ قربانیاں دے، اور بدنصیب ناکام ترین ہے وہ انسان جو اس دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو فراموش کر دے اور دنیا کی خاطر اور جھوٹی عزتوں اور شہرتوں کی خاطر، اپنی انا کی خاطر اور اپنا جھوٹا نام بنانے کی خاطر اللہ کی نافرمانیاں کرے، اور دنیا کا مال و دولت حاصل کرنے کے لیے حلال حرام کی، جائز ناجائز کی تمیز ختم کر دے. اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کو فراموش کر دے. اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات
معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔